ڈر اور پرہیزگاری، زہد، ورع، یہ سب چیزیں ان کے لیے ہیں جو اہل ایمان ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح۔ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ نصیب فرمایا کہ پہلا مرحلہ ایمان کی دولت جنہیں عطا ہو گئی، پھر ایمان کی دولت کے بعد انہیں اعمال صالحہ نصیب ہوئی۔ تو آج ہم جن بزرگان دین، اکابرین، صالحین کے تذکرے کرتے ہیں، اور جب ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے جو کچھ ہمیں سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ ان اولیاء کاملین کی تعلیم اوپر چلے جائیں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین، محدثین، فقہاء، علماء، صالحین، یہ سب کی تعلیم کا جو نقطۂ نظر ہے وہ تقویٰ ہے، اور یہی پیغام ان کی زندگیوں میں ہمیں ملتا ہے، یہی پیغام ہمیں ان کے عملی زندگی کے اندر ملتا ہے، اور یہی پیغام اللہ اپنے عقیدت مندوں کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم ان جاہل نادان صوفیات کی بات نہیں کرتے، انہیں تو صوفی بھی نہیں کہنا چاہیے، حقیقت میں صوفی کسی اور کے لیے بولا گیا، جن کے تذکرے اور جن کی باتیں ہم کر رہے ہیں نا، دراصل صوفیات وہ لوگ ہیں، اور بعض لوگوں نے صوفیہ کو بدنام کیا، ان کے طور اطوار، طریقے، ان کے معاملات ان جیسے نہ تھے، ان کی عبادات بھی ان لوگوں جیسی نہیں ہے۔ پھر آج جس انداز میں بعض لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں کسی صوفی کا عمل جو ہے اگر قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے، قرآن و سنت کے خلاف ہو تو ہم وہ ہرگز نہیں مانیں گے۔ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیاں جو ہمارے سامنے، ان کا علم، عمل، زہد، تقویٰ، عبادت، ریاضت ہمارے سامنے، اس کے بھی خلاف ان کا عمل ہے، تو پھر یاد رکھیے ہم انہیں ماننے کو تیار نہیں۔ اور آج لوگ انہی کی وجہ سے کہ جن کا قرآن سے تعلق نہیں، اسلام سے، دین سے، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں، باقاعدہ بیٹھ کر چٹائیوں پر کہیں علم کے سفر سے گزرے نہیں، تو پھر یاد رکھیں وہ پیغام بھی وہی دیں گے جو آج دنیا میں اس وقت ایسے لوگوں کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو لہذا آج ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حصول برا کے لیے کہ ایک ولی جسے آپ اللہ کا دوست کہہ سکتے ہیں، آپ نے اس کے لیے 10 صفات ذکر کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ 10 صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور تمہارے لیے پھر کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اللہ کا صالح بندہ ہے، تم اس کے پاس بیٹھو، اس کی نشست میں بیٹھو، تمہارے لیے فائدہ ہوگا، تمہارا ظاہر و باطن منور ہوگا۔ اور 10 صفات آج ہم کوشش کرتا ہوں بڑے ہی اختصار کے ساتھ اس چیز پر روشنی ڈالی جائے تاکہ ہم
لوگ آج بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ اہلُاللہ ہے، چاہے امام شافعی ہو، امام اعظم ہو، اور امام احمد بن حنبل ہو، امام مالک ہو، یہ اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، یہ صالحین ہیں اور یہ مجتہدین ہیں، نیک بندے ہیں۔ ان کی عبادات، ریاضات، ان کے طریقے، ان کے اجتہاد وہ اپنی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ہمارے لیے یہ سب ادب کا مقام ہے، ہمارے لیے یہ سب احترام کا مقام ہے۔ ہم نے ان سب سے محبت کا رشتہ رکھنا ہے، اور باقی عبادات، ریاضات، معاملات قرآن و سنت کی روشنی میں، ان دلائل کی روشنی میں جب ہم نے ان کو دیکھا، ان کے اجتہادات کو دیکھا، تو پھر اس میں جو بہتر چیز سامنے آئی اس کو اپنا لیا، اور پھر دوسروں کی ہم اس حوالے سے نفی نہیں کرتے، ان کے مراتب اور ان کی شان کے اندر ہم کمی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ لہذا یہ کچھ غلط فہمیاں معاشرے کے اندر پیدا کی جا رہی ہیں اور لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک چال ہے، ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے خدا را جلدی سے گمراہی کی طرف نہ جائیں۔ آج بھی سرچ کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے جناب، مطالعہ کا دور ہے، سمجھنے کا دور ہے۔ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے قریب کریں، اپنے مطالعہ کو وسعت دیں۔ جب ہمارے سامنے ایک حدیث آتی ہے نا، تو اس میں یاد رکھیں ایک سند ہوتی ہے، حدیث سے پہلے اتنے نام ہوتے ہیں، کوئی صحابی آ رہے ہوتے ہیں، کوئی تابعی آ رہے ہوتے ہیں، کوئی تبع تابعی آ رہے ہوتے ہیں، یہ پوری ایک سند ہے۔ پھر جہاں سند ختم ہوتی ہے، آپ علیہ السلام ہے، تو پھر آگے جو حضور ارشاد فرمائیں گے، وہ جو عبارت ہوئے گی وہ متن کہلاتا ہے۔ تو یاد رکھیں اس متن پر بھی اور اس سند پر بھی کافی ساری چیزیں قابل غور ہیں، اور یہ خدا کی قدرت ہے۔ یہ قرآن و حدیث ایک ایسا علم ہے جو ہمیں تدبر کا، تفکر، سوچ و وچار کا بھی حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دنیا کے دیگر مذاہب کے اندر یہ چیز نہ تھی، اس لیے وہ بھٹک گئے۔ آج ان کی وہ کتابیں توراۃ، زبور، انجیل اصل شکل کے اندر وہ نہ رہ سکی، اور قرآن آج تک کم موجود ہے۔ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علماء کرام، محدثین، فقہاء نے جو ضابطے مقرر کر دیے، ایک علم التعدیل مقرر کیا، علم الجرح مقرر کیا، اس کے اصول اور قواعد مقرر کیے، لیکن جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں اس ترازو میں بیٹھیے، یہ علم ہے احادیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، مسائل کے استنباط اور استخراج کے لیے یہ علوم ہے۔ آپ عجیب سے لوگوں کو آپ نے سننا شروع کیا ہوا ہے، اور ان کو ماننا شروع کیا ہوا ہے، اور عمل کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ عجیب سی باتیں ہیں، سمجھ سے بات بالا تر ہے کہ آج جب کہ دور علم کا ہے، لیکن لوگ اصل علم کی طرف آنے کی بجائے انہوں نے تو لائن ہی بدل ڈالا۔ انہوں نے خود یہ بھی نہ دیکھا کہ قرآن حدیث کھول کر اصل حقیقت تک ہمیں کون کس طرح سے پہنچاتا ہے۔ جب قرآن خود فرما دے یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سے پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب غور نہیں کرتے آپ، حالانکہ قرآن کو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ تو جس کتاب میں شک کی گنجائش بھی نہ ہو، پھر اس کتاب کے اندر یہ پیغام آ جائے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر بھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، قرآن کو پڑھ کر ہی لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا
تو قرآن پاک کے اندر تدبر کی، تفکر کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ معاہدہ لگ گیا، آپ کی قرآن پاک کا جو مفہوم ہے اس مقام پر اس تک آپ صحیح نہ پہنچ پائیں اور آپ بھٹک جائیں. تو بھائیو، اس لیے آج ہم ایک ولی کے لیے، اب دیکھیں یہ بھی تو ولی ہے نا، جو شیخ عبد القادر جیلانی، جو یہ 10 صفات بتا رہے کہ جس بندے کے اندر تم یہ 10 صفات دیکھو تو اس کے پاس بیٹھا، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا. اور اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو اور ان لوگوں سے بچنا چاہتے ہو جو گمراہ ہیں اور ان کی نشست تمہیں گمراہ کر دے اور آخرت کے دن تمہارے لیے پریشانی کا سامنا ہو، تو ارشاد فرما دیا کہ آئیے ولایت کے منصب پر جو فیض ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ 10 صفات کے اندر اس کو پرکھو، جانچو، ترازو کے اندر تولو. اگر یہ 10 صفات اس کے اندر نظر آ جائیں تو پھر وہ اللہ کا صالح ہوگا. لہذا تم وہاں بیٹھو، اس سے دعائیں لو، اس سے علم لو، اس سے اصلاح لو، تمہیں فائدہ ہوگا، تمہاری دنیا بہتر ہوگی، تمہاری آخرت بہتر ہوگی. قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے آسانی ہوگی. تو پہلے نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ باتیں بتانے لگا. پہلی صفت آپ نے ذکر کی ہے ایک ولی کے لیے، فرمایا زبان کا استعمال دیکھو کہ جس کے پاس تم بیٹھتے ہو اس کی زبان کا استعمال کیسا ہے، اس کی زبان کی جو سپیچ ہے، تکلم ہے، گفتگو ہے، وہ کیسی ہے. کیا اس کے پاس بیٹھنے سے وہ سچ بولتا ہے؟ کیا اس کی زبان میں اصلاح کے پہلو قرآن پاک کے حوالے سے آتے ہیں؟ احادیث مصطفیٰ اس کی زبان سے جاری ہوتی؟ کیا احادیث کی روشنی کے اندر وہ اصلاح کرنا جانتا ہے؟ کیا وہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اصلاح کر رہا ہے یا اپنی ہی تعریفیں کر کر کے قوم کو لگا رہا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں؟ ارے بھائی، تو بھی ایسا ہوگا، لیکن ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے فرمان کے مطابق ہم نے تو وہ دیکھنا ہے کہ شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کی نشست میں آپ بیٹھے، اس کی زبان سے قرآن کتنا جاری ہوا ہے، احادیث مصطفیٰ کتنی جاری ہوئی ہے، اور اس نے اصلاح کے اندر قرآن کا استعمال کتنا کیا. فرمایا یہ چیز غور کرو. اور اگر اس کے اندر پھر اس کی زبان میں بےہودہ لغویات، لہو و لعب، وہ باتیں جو خلاف شرع ہے، کہ ایک ولی کے لیے اجازت نہیں کہ وہ اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالے. تو لہذا جب تم نے دیکھ لیا کہ زبان سے یہ پاک ہے، اس کی زبان جب بھی بولتی ہے قرآن سے بولتی ہے، نبی کے فرمان سے بولتی ہے، اہل اللہ کی باتیں کرتی ہے، کبھی اس کی زبان اہل بیت کی روشنی کے اندر اصلاحی انداز میں، کبھی صحابہ کرام علیہ الرضوان کی باتوں سے اصلاح کی جا رہی ہے، کبھی اولیاء و کاملین صالحین کے جناب فرمودات کی روشنی میں اصلاح کی جا رہی ہے. تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی صفت کے اندر یہ اللہ کا نیک بندہ کامیاب ہے، لہذا وہاں تو بیٹھو، تمہیں فائدہ ہو. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا دوسری صفت کے لحاظ سے تم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ دیکھو کہ کیا وہ جو اللہ کا ولی ہے اس کی زبان سے، اس کی گفتگو سے، اس کے عمل سے غیبت کے پہلو تو نہیں نکلتے، جبکہ اللہ کریم قرآن پاک کے اندر منع فرما چکا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، غیبت نہ کرے. بہتان تو اوپر کا درجہ ہے نا، غیبت تو جو دیکھا تھا وہ بھی تمہیں اجازت نہیں، اور بہتان تو جو اس کے اندر بات ہے نہیں اور تم اس کو کرتے چلے جا رہے.
بات نہیں ہے اس کے اندر، اور تم جناب اتر رہے ہو لوگوں کے اندر۔ اور غیبت تو بات تو ہے، لیکن آپ اس کی عدم موجودگی کے اندر لوگوں کے اندر آپ پھیلا۔ لیکن اس حوالے سے یہ بڑا مشکل کام ہے، حقیقت ہے میرے عزیز دوستو، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن پھر ولایت بھی تو ایک مقام ہے نا۔ ولایت اللہ کا ولی ہونا، اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا، تو پھر یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اس کے لیے تو پھر یہ آزمائش ہے، اس سے گزرنا ہوگا۔ آج ہمارا معاشرہ ماحول اس طرح بنا پڑا ہے، اور اس کے اندر طہارت و نفاست والے لوگ، پاکیزگی رکھنے والے لوگ، زبان پاک رکھنے والے لوگ، آنکھ پاک رکھنے والے لوگ، سماعتوں کو پاک رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ جب وہ کم ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ جو ولایت کے منصب کی طرف جا رہا ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے۔ اگر وہ غیبت کر رہا ہے تو پھر وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ اللہ کا دوست نہیں ہے۔ اس کے پاس نہ بیٹھو کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی کل غیبت شروع کر دو۔ اب دیکھو نا کتنے آسان سی چیزیں آج اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب اللہ کے ولی ملتے ہیں، وہ اللہ کے بندو تم اللہ والوں کو پڑھو تو صحیح، جو وہ طریقے بتا رہے اس طریقے کے مطابق ہم معاشرے میں رہتے ہم دیکھیں۔ جب ہمارا اپنی جستجو اچھی ہے، ہم ایک اچھی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اس کے طریقے بتائیں گے، ہم اس طریقے کے مطابق چلنا شروع کر دیں، آخر ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ ولایت کے لیے تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی آدمی کو حقیر نہ جانے، کسی کو کم تر نہ سمجھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف کے اندر آپ نے ایک باب باندھا ہے آداب صحبت، اس کے اندر آپ نے ایک بات لکھی، ایک واقعہ لکھا حضرت ابراہیم خواص کے حوالے سے کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ آپ حج پہ روانہ ہوئے تو ایک مسافر آپ کے ساتھ ملا اور کہنے لگا کہ میں بھی جناب کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، میں اکیلا ہوں، تو مجھے آپ اپنے سفر میں ساتھ ملا لیں گے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن دو چیزیں ایک اپنا دو۔ کیا دو چیزیں؟ کہ آپ امیر بنو گے یا اطاعت گزار بنو گے؟ کہا سوچ لے ذرا۔ اس نے کہا جی میں خادم بنوں گا، اطاعت گزار بنوں گا، اور آپ امیر بنیں گے۔ حضرت ابراہیم خواص نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ سفر جاری ہو گیا۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا سفر جاری رہا، سارا دن جو بھی کوئی کام ہوتا تو حضرت فرماتے کہ بھائی آپ آرام سے بیٹھیں، یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے۔ اور وہ مسافر سے دوست کہتا کہ جناب آپ تو امیر ہیں، تو میں آپ کا اطاعت گزار ہوں، فرما بردار ہوں، تو یہ کام تو میں نے کرنا ہے۔ فرمایا نا امیر کی اطاعت ضروری ہے، لہذا آپ آرام سے بیٹھو، یہ کام میں نے کرنا۔ وہ بیچارہ آرام سے بیٹھ جاتا، حضرت وہ کام کرتے۔ آخر راستے میں میرے کھانے پینے کے معاملات بھی آتے، تو جنگل سے لکڑیاں اکٹھیاں کرنیاں، لنگر پانی کا جو بھی اہتمام کرنا، نماز کا ٹائم ہوا پانی کا اہتمام کرنا۔ حضرت فرماتے کہ آپ بیٹھے بس میں نے کرنا۔ اللہ اکبر۔ سمجھیے اس بات میں، آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ علی بن عثمان کون ہے؟ علی بن عثمان ہمیں بتا کیا رہے ہیں؟ کشف المحجوب شریف پڑھی کوئی نہیں اور باتیں کیے جا رہے ہیں۔ کوئی خرافات ہیں تو ان سے داتا صاحب کا تعلق نہیں ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب کے اندر سب کچھ لکھ دیا ہے۔ لو جناب، اب رات کو کافی ٹھنڈ پڑ گئی، بارش ہوئی، تو اب جب رات کا ٹائم ہوا، بارش تیز تھی، سخت سردی تھی، ابراہیم خواص نے اس سے کہا کہ بھائی آپ سو جائیں تاکہ میں آپ کے لیے اہتمام کروں۔ آپ نے اپنا جو بستر تھا، جو سفری سامان تھا، وہ بھی اس کے اوپر ڈالا، پھر مزید بارش کی رکاوٹ کے لیے اور کپڑا پکڑ کر اس کے اوپر کھڑے ہو گئے۔
وہ کہنے لگا کہ جناب میں اطاعت گزار ہوں، آپ میرے امیر ہیں، میرا کام ہے آپ کی خدمت کرنا۔ نہ فرمایا کہ امیر کا حکم ماننا ضروری ہے، لہذا آپ آرام سے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں۔ بس وہ آرام سے سو گیا، لیٹ گیا۔ اب یہ حضرت ابراہیم خباز رحمۃ اللہ علیہ ساری رات بارش سے بچاؤ کے لیے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ صبح ہوئی، پانی کا اہتمام کیا، پانی ٹھنڈا، لکڑیاں لا رہے ہیں، پانی گرم کر رہے ہیں تاکہ وہ اس دوست مسافر کو پیش کرے۔ اب جب ایک دن گزر گیا، جب اگلا دن آیا نا، تو اس مسافر دوست نے دوست کو کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جناب ایک دن آپ امیر بنے اور میں بنا اطاعت گزار، اور آج میں امیر بنوں گا اور آپ اطاعت کریں گے۔ صوفیہ کے خلاف بولنے والوں، جن صوفیہ کی ہم بات کرتے ہیں انہیں پڑھو تو صحیح، ایسے نہ بولا کرو یار، مارے جائیں گے ہم۔ اس معاشرے میں سارے ایک جیسے نہیں، ہمارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں، تو یہ مخلوق کیسے ایک طرح کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بڑے نیک بندے موجود ہیں، آج موجود ہیں، زمانہ خالی نہیں ہونا قیامت تک۔ اہل اللہ ہر دور میں آئیں گے، آ رہے ہیں، موجود ہیں، گزر گئے، آئندہ بھی آئیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ذرا غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں۔ اب جب صبح ان کی نشست ہوئی کہ جی اب نیا دن شروع ہو رہا ہے، اب ہم سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو وہ جلدی سے بولا کہ جناب آج میں امیر بنوں گا، آج میں امیر بنوں گا اور آپ اطاعت کریں گے۔ تو چلو جناب، ابراہیم خباز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے جناب، آج میرے آپ امیر ہوں گے اور میں خادم بن کے رہوں گا اور آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ لو جناب، سفر جاری ہو گیا، لیکن آج عجیب اتفاق ہے کہ جو بھی کوئی کام آتا ہے تو حضرت ابراہیم خباز رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بھاگ کرتے نہیں تھے، بھاگ کرتے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب میرا حکم مانیے، یہ تو میں نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے بڑے ہیں تو بڑے نہیں خادم کام کرتے، لہذا یہ کام تو میں نہیں کرتا، آپ مہربانی تشریف رکھیں۔ لو جناب، اب کسی بھی حوالے سے قابو نہیں کیا۔ داتا صاحب نے تو بڑا اس پر تجزیہ کیا کہ لوگوں صوفیاء کو سمجھو، جو صوفیاء ہیں، جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں نا، وہ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اپنا بوجھ ان پر نہیں ڈالا کرتے، اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اور آپ ہم لوگ پتہ نہیں کدھر چلے گئے اور کن لوگوں کو ہم نے سوال کیا، ہم نے سمجھا ہی کوئی نہیں ولایت ہوتی کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی نہیں سمجھا۔ جب ان کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا، ان کی کسی کتاب کو بھی نہیں سمجھا، ان کو عملی طور پر نہیں سمجھا، تو جب سمجھے کو نہیں تو پھر تمہیں کیا پتا کہ شیخ عبد القادر جیلانی وہ رفع دین کرتے تھے؟ تمہیں کیا پتا شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ وہ خدارا ایسے دین نہیں۔ میں اکثر اس پر بول رہا ہوں، تو کچھ بتا رہا ہوں، میری گفتگو میں میسج ہوتا ہے، میری گفتگو میں پیغام ہوتا ہے، اس کے پیچھے مطالعہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس لیے سمجھیے، رکیے، ٹھہریے، ہر ولی کو، ہر بندے کو برا نہ کریں۔ آج کئی ہم مزار پہ چلے گئے، وہاں کو برا کام دیکھا تو ہم نے کہا یہ تو ایسے بھائی وہ اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے نا، ہم اپنی اصلاح تو کرتے نہیں، جہاں پہ آئے اسے غلط کہنا شروع کر دیا۔ وہ غلط تو وہ ہیں جو غلطی کر رہے ہیں، ان کو سمجھاؤ نا، ان کو سمجھاؤ نا، انہیں تو سمجھایا نہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اگر کسی بندے کے پاس تم بیٹھے ہو، وہ دعوت تو ولایت کا کرتا ہے، لیکن اس کی جو نشست ہے اس کے اندر جناب لوگوں پر طنز کیا جاتا ہے، لوگوں کے مذاق اڑائے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ منع فرما چکا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ یہ تو عین قرآن ہے، تم اس کے بارے میں بہت کچھ طنزیہ یا مذاق یا جس بھی انداز میں تم اس کے بارے میں بولتے چلے جا رہے ہو،
اور معاملات تو سب کے اللہ کے پاس ہے. اب ہم اتنے سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کون اللہ کی بارگاہ میں کیسا ہے، یہ فیصلے تو قیامت کے دن ہونے. ہم تو ظاہراً جو قرآن و سنت کا ایک اصول ہے، جو اولیاء کرام کا ایک ضابطہ، ایک طریقہ کار ہے، ہم تو اس روشنی میں دیکھیں کہ اس کے مطابق ہمارا دل مطمئن ہے تو اس کی نشست کو برخاست اور میں ہم بیٹھنا شروع کر دیں گے تاکہ یہ برکات ہمیں بھی نصیب ہو، یہ چیز ہمیں بھی حاصل ہو. لیکن آج ہم نے اس کو بھی ترک کر دیا. جب سے میڈیا سے وابستہ ہوئے اس میں خیر خائی کے پہلو بھی ہیں، لیکن ایسے پہلو بھی ہیں کہ رات میں نے ایک کلپ سنا، ایک صاحب کہہ رہے تھے علمان الافین، اللہ کی پناہ دوستو یہ میڈیا کی بات بتانے لگا ہوں. دوست کہتے ہیں کہ آپ کیوں خلاف بولتے ہیں؟ میں نے کہا کہ خیر خائی کے پہلو موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی تو وہاں بیٹھے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ جناب 5 نمازیں تو قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے. جی ہاں، میں نے خود سنا کہ 5 نمازیں تو قرآن سے ثابت ہی کوئی، 3 نمازیں ثابت ہیں. پھر فتویٰ کیا چڑھ رہا ہے کہ جی جب کسی کی مصروفیت ہو نا، کوئی پریشانی ہو، جیسے کوئی میچ وغیرہ لوگ کھیلتے ہیں اور ایسے مرحلے پر ضرورت ہوتی ہے کہ نمازیں بیچ میں آئیں گی تو تم پہلے ہی، جیسے زور سے ایک میچ شروع ہونے جا رہا ہے، زور بھی آئے گی، عصر بھی آئے گی، مغرب آئے گی، عشاء آئے گی، بالفرق تو تم زور کے وقت میں نا ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لو. جی ہاں، جب آپ ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں اور یہ معروف آدمی ہے، ہر بندہ اس کو جانتا ہے جس کو بات ہے، تو جب آپ ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. وہ آپ کے مطابق